بھائی اتنا اہم فیصلہ آیا ہے اور آپ پہاڑوں میں گھوم رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں پہاڑوں میں؟ نیچے گرمی ہے تھوڑی. اچھا. ہاں جی, نیچے کیونکہ اسلام آباد میں بہت گرمی ہے اور یہاں ذرا موسم اچھا ہے تو میں ادھر موسم انجوائے کر رہا ہوں. ویسے بھی قاضی صاحب نے فرمایا تھا کہ کچن کی گرمی جو ہے نا وہ برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو آج ایکچولی جو گرمی اور اس کی ہیٹ ہے نا, پہلی مرتبہ اس کا اندازہ قاضی صاحب کو ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی پہ بیٹھنے کے باوجود جب ججز کی اکثریت ان کے فیصلے کے خلاف ہے تو پھر گرمی کیسی ہوتی ہے آج ان کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا قاضی صاحب کو. یہ جملے بولنا بڑا آسان ہوتا ہے, چیزوں کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. قاضی صاحب نے جس قسم کے فیصلے اس ملک میں کیے ہیں وہ فیصلے تاریخ کے اندر بدترین فیصلوں کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. اس ملک میں ایک واحد ایسا الیکشن ہوا جس میں امیدواروں سے کاغذات نامزدگی ان کی خواتین سے چھین چھین کر بھاگ رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے وہ بیچارہ بھاگا ہوا ہے, اس کو ہر طرف پولیس ایجنسیاں اس کو سونگتی پھر رہی ہیں, اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ناکردہ جو جرائم کی سزا وہ کاٹ رہا ہے صرف اس لیے کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی چھوڑ کے دوسری پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لو. اور کوئی جرم نہیں ہے. آپ دیکھیں فاروق حبیب کے اوپر کہاں چھاپے پڑ رہے ہیں؟ نہیں پڑ رہے نا. بالکل. چوہان صاحب کے اوپر چھاپے پڑ رہے نہیں. مراد راز کے اوپر چھاپے پڑ رہے. یہاں پہ آپ کے جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے, محمود خان صاحب کے اوپر کتنے چھاپے پڑے ہیں؟ نہیں پڑے نا چھاپے. پرویز خٹک کے اوپر بھی چھاپے نہیں پڑے. جو لوگ چھوڑ جاتے تھے ان کے لیے حالات نارمل ہو جاتے تھے, جو لوگ نہیں چھوڑتے تھے ان کو نشان عبرت بناتے تھے. وہ بیچارے پولیٹیکل لوگ تھے اور انہیں الیکشن لڑنے تھے, وہ بیچارے اپنی عورتوں کو بھیجتے تھے کہ جا کے کاغذات نامزدگی چپ کر کے جمع کرواؤ. ان عورتوں سے کاغذات چھین چھین کے بھاگے ہیں. اس ملک میں ایسی بے شرمی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی اور قاضی صاحب کی آنکھیں بند تھیں. لوگوں کو غائب کیا گیا, ان کو تشدد کیا گیا. اب میں آپ کے سامنے ہوں, 142 دن تک مجھے اغوا کر کے رکھا اس ملک کی ریاستی اداروں نے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب آنکھیں بند کر کے سوتے رہے, انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں. میرے خیال میں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آنکھیں کھلنی چاہیے. ان کی آنکھیں ہمارے اغوا ہونے پہ نہیں کھلیں, ٹارچر ہونے پہ نہیں کھلیں, عورتوں کے اوپر ٹارچر پہ نہیں کھلیں, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہونے پہ نہیں کھلی, بدترین دھاندلی کے اوپر نہیں کھلی, لوگوں کو اغوا برائے بیان کروانے کے اوپر نہیں کھلی. قاضی فائز عیسیٰ ظلم, فسطائیت, ہر جبر کے خلاف بالکل خاموش رہے, ان کی آنکھیں نہیں کھولیں. میرے خیال میں آج ان کے ساتھی ججز نے ان کی آنکھیں کھولی ہیں. بالکل. اب انہیں آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کیونکہ اب ٹائم بہت تھوڑا ہے ان کے پاس. اب ایکسٹینشن والا معاملہ نشتا, ایکسٹینشن اب نہیں ملتی قاضی صاحب کو. وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ مشروط تھی. اب ان کو جانا ہوگا. باقی رہ گئے 100 دن اور 1 ہفتہ اس کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ تھوڑے سے دن ہیں, یہ ایسے گزر جائیں گے, یہ ایسے گزر جائیں گے. یہ دن پتہ بھی نہیں چلے گا. قاضی صاحب کو چھٹیاں نکالیں گے تو 3 مہینے پورے نہیں بچتے, تو 3 مہینے تو یوں نکل جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے. اب ان کو سوچنا ہے کہ وہ تاریخ میں کس نام سے یاد رکھے جاتے ہیں. کیا وہ جسٹس منیر کی طرح اپنا نام ہمیشہ تاریخ میں لکھوانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ ہمیشہ قاضی فیملی کے اوپر انگلی اٹھائے اور یہ کہے کہ اس فیملی میں ایک جج تھا جس نے اس قسم کے فیصلے دیے, جن ججوں سے ایک پوری ان ججمنٹ سے ایک پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. صحیح. یا انہوں نے وہ فیصلے دیے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی, یا وہ فیصلے دیے جو اس وقت کی حکومت فسطائیت کے ذریعے منوانا چاہ رہی تھی. قاضی صاحب آج بھی آنکھیں کھولیں. عورتیں جیلوں میں قید ہیں, بچے جیلوں میں قید ہیں, ملٹری کسٹڈی والا کیس چل رہا ہے, ملٹری کورٹس والا کیس چل رہا ہے. قاضی صاحب آنکھیں کھولیں, چیزوں کو دیکھیں, لوگوں کو انصاف دیں. جن لوگوں کی آنکھوں میں قاضی صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے آنسو ہیں ان کے آنسو پوچھیں. بالکل. کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے, مجھے بلا کے پوچھ لے بھی تیرے ساتھ کیا ہوا, میں ایک رستہ تو کھولوں نا, بتاؤں تو صحیح قاضی صاحب کو. تو معاملہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن تو اب نہیں ملنے جا رہی. اب لمبا والا پلان چھوڑ دے. اٹس اے T20 میچ فار قاضی فائز عیسیٰ. اب انہیں چاہیے کہ فٹافٹ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دیں, فٹافٹ اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کریں اور ساتھی ججز کی نظر میں اور پوری عدلیہ اور تاریخ کی نظر میں اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں. اس پاور میں آ جائے گی موجودہ حکومت میں یا الیکشن ہوگا دوبارہ, کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں الیکشن تو متنازع ہو گیا, فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس فیصلے نے ایک چیز بتائی کہ 13 فروری والا جو جنوری والا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بلہ چھیننے والا فیصلہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. پھر اس کی تشریح بھی غلط ہو گئی. اس فیصلے نے کچھ چیزوں کو بڑا کلیئر کر دیا, بڑا کلیئر کر دیا.
کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو انتخابات 8 فروری 2024 کو کروائے وہ دھاندلی زدہ اور بیکار الیکشن تھے. جس بنیاد پہ وہ الیکشن کروائے گئے وہ بنیاد ہی غلط تھی, جس طریقے سے کروائے گئے وہ طریقہ ہی غلط تھا. ابھی 8 فروری کی دھاندلی والا ایک اور کیس آ رہا ہے, قاضی صاحب کو چاہیے وہ پھر فل کورٹ میں لگائیں اور اس مرتبہ 13 کی بجائے 17 ججز کو بٹھائیں اور بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ یہ دھاندلی جس نوعیت کی ہوئی ہے اس ملک میں, جتنی فسطائیت ہم نے دیکھی ہے اس ملک میں, کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ الیکشن کالعدم کرنے کے علاوہ آپ کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے. ان الیکشنز کو میرے خیال میں اب لیجیٹیمیٹ الیکشنز کے طور پہ یا درست الیکشن کے طور پہ دیکھنا یا کہنا اب دیوانے کا خواب ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ ان الیکشنز کے ساتھ ہو چکا ہے, اور جیسے الیکشن کمیشن نے اربوں روپیہ قوم کا ضائع کیا, میرے خیال میں ان کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے. اور اس وقت یہ سنہری موقع ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور چیف الیکشن کمشنر وہ دونوں ریزائن کریں, یعنی یا پھر استعفیٰ بنتا ہے کسی ایک کا, دونوں کا بنتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کا بنتا ہے, لیکن یہ دونوں تو پہلے فوری طور پہ استعفیٰ دیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فوراً اس فیصلے کی بنیاد پہ اور دیگر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ریفرنسز دائر کرنے چاہیے. اسپیشلی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف تو ایک بڑا واضح اور کلیئر ریفرنس بنتا ہے جس میں ثابت ہوتا ہے کہ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو جو سب سے بڑی جماعت تھی, جس نے سب سے زیادہ ووٹ بھی لیے ہیں, اس کو دیوار کے ساتھ لگایا, اس کو واپس جو ہے وہ الیکشن کے اندر نہیں آنے دیا, فیصلے کی غلط تشریح کی. چیف الیکشن کمشنر اس کی ذمہ داری قبول کرے, خود استعفیٰ دے دے, نہیں تو ان کے خلاف ریفرنس آنا چاہیے. بہت شکریہ سر. تھینک یو بھائی.